ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ جی اجماع امت ہے، اچھا جی اجماع امت ہے، دیکھتے ہیں اجماع، یہ ذرا اجماع کی اوپر نظر ڈالیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 اس کی تشریح کے اندر یہاں پر اس بحث کو بیان کرتے ہیں، اور میں وہ آیت کا ترجمہ اور اس پہ بحث نہیں کر رہا، امام علامہ آلوسی کا کلام سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں واختلف فی انہ صلی اللہ علیہ وسلم هل کان بعد النبوۃ یقرأ ویکتب ام لا، اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد آپ نے کوئی چیز کو پڑھا یا لکھا یا نہیں۔ کہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے، بعض محدثین کے ہاں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہ لکھا نہ پڑھا، آپ نے لکھا پڑھا نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ نہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے، کیا پڑھا یا لکھا، پڑھا اور لکھا یا نہیں۔ بعض کہا ہے کہ نہیں، نہ پڑھا نہ لکھا، ہاں جانتے تھے یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں بعض نے یہ دعویٰ کیا ہے، نبی اور بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کو جانتے تھے، حضور کو لکھنا آتا تھا۔ وہ جی اجماع امت ہے، مفتی صاحب اجماع امت نہیں ہے، علامہ آلوسی کو دیکھیں، روح المعانی کا یہ مقام پڑھیں، نہیں ہے اجماع امت۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو لکھنا آتا تھا، بعد اس کے ابتداءً نہیں آتا تھا، بعد میں اللہ نے سکھا دیا۔ اور کہتے ہیں وعدم معرفت بسبب المعجزہ لحاظ آیا، اور آپ کا اس کو نہ پہچاننا پہلے نہیں آتا تھا، یہ بھی معجزہ، بعد میں آ گیا، یہ بھی معجزہ۔ اس کے اوپر علامہ ابو الولید الباجی کی بات میں آگے بتاتا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں فلما نزل القرآن واشتہر الاسلام، علامہ آلوسی کہتے ہیں جب قرآن آ گیا، اسلام کی شہرت ہو گئی، معاملہ سارا غالب آ گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد روایت کرتے ہیں ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب و قرأ، علامہ آلوسی کہتے ہیں امام بخاری کے استاد روایت کرتے ہیں امام بکر ابن ابی شیبہ، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ نے لکھا بھی اور پڑھا بھی، یعنی وصال سے پہلے لکھ کے بھی بتایا، پڑھ کے بھی بتایا، تاکہ امت کو پتہ چل جائے میں لکھنا بھی جانتا ہوں، میں پڑھنا بھی جانتا ہوں۔ اور کہتے ہیں منقل ھذا للشعبی، امام شعبی سے بھی یہ منقول ہے، فصدقہ، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، ہاں یہ صحیح بات ہے، حضور نے لکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں سمیت اقواما یقولونہ اقواما، اجماع امت نہیں ہے، امام شعبی کہتے ہیں میں نے قوموں سے سنا ہے، ایک نہیں قوموں سے وہ یہ بات کہتے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ما کنت تتلو، کہتے ہیں یہ آیت اس عقیدے کے منافی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ابن ماجہ والی روایت انہوں نے آگے پیش کی، اور ابن ماجہ کے علاوہ جو میں نے تاریخ دمشق سے بھی ایک روایت پیش کی، تو کہتے ہیں والقدرۃ علی القراءۃ فرع الکتابہ، پڑھنے کے اوپر قدرت ہونا، جو نبی پڑھنے جانتے ہیں وہ لکھنا بھی جانتے ہیں، کیونکہ لکھنا پڑھنا قریب قریب ہیں، فرع ایک دوسرے کی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو کسی کے پاس پڑھا ہی نہیں، حضور نے تو سیکھا ہی نہیں، نہ کسی سے رائٹنگ سیکھی نہ ریڈنگ سیکھی، تو پڑھنا کیسے آ گیا؟ علامہ آلوسی کہتے ہیں خدا کے بندو یہی تو بات ہے، رب تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر اپنے محبوب کو قدرت دے دی، پڑھنا بھی سکھا دیا لکھنا بھی سکھا دیا۔ اور کہتے ہیں وَيَشْهَدُ لِلْكِتَابَةِ أَحَادِيث فی صحیح البخاری، علامہ آلوسی کہتے ہیں بخاری نہیں پڑھی تم نے، سبحان اللہ، واہ، ہمارے دوست کہتے ہیں بخاری نہیں، تمہیں کیا پتہ بخاری میں کیا ہے، بخاری مسلم، بس بخاری مسلم، روب جاڑتے ہیں بخاری مسلم کا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں، اب علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھ سے آپ ناراض ہو جائیں، علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں تم نے بخاری نہیں پڑھی، پڑھو بخاری۔ جی کیا ہے دیکھیں میں پڑھتا ہوں، علامہ آلوسی نے وہ حدیث تو نہیں لکھی، اشارہ دیا ہے، میں وہ پوری حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الصلح 2699 نمبر روایت ہے، حضرت براء فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے گئے، مکہ والوں نے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پہ وہ پورا ایک ایگریمنٹ ہوا، جب حدیبیہ صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو لکھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے۔ فقالوا لا نقر بها، وہ مکہ کے کافر کہنے لگے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو نبی مانتے تو ہم آپ کو عمرہ سے کیوں روکتے، لیکن انت محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ قال انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ، فرمایا میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر حضرت علی کو فرمایا علی لفظ رسول اللہ مٹا دے۔ قال واللہ لا امحوک ابدا، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی ہاتھ ایک احترام سے عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی قسم میں آپ کے نام کو کبھی نہیں مٹا سکتا، میرے ہاتھ گوارا نہیں کرتے میں اپنے نبی کے نام کو مٹاؤں۔ اب جو مسجدوں سے یا رسول اللہ مٹائیں، بورڈوں سے مٹائیں، فلیکسوں سے مٹائیں اور اشتہارات سے یا رسول اللہ کو غائب کریں حضور کا نام، ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کافر کہہ رہے ہیں مٹا دو رسول اللہ، صرف اللہ ہی اللہ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں حضور میں تو آپ کا نام نہیں مٹا سکوں گا، میرے ہاتھوں میں یہ گوارا نہیں کر سکتے میرے ہاتھ۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، حضور علیہ السلام نے وہ پکڑا، خط پکڑا جس پہ لکھا جا رہا تھا ایگریمنٹ، کاغذ پکڑا۔ فکاتبہ حضور نے کاتبہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ظاہر عبارت النص بتا رہی ہے۔ فکاتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، حضور نے لکھا، یہ میرا استدلال نہیں ہے، علامہ ابوالولید الباجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، علامہ آلوسی کا استدلال ہے۔ کہیں جی آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ جی فلاں روایت میں آیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام روایات کو جمع کریں، آپ حدیث کی سائنس کو دیکھیں، جب حضور علیہ السلام نے بات فرمائی تب ماحول کیسا تھا، باتیں کیا ہو رہی تھیں، کس کو فرمایا، خاص تھا عام تھا۔ کہتے دیکھو اپنے اصول بنائے ہیں، من مرضی کا دین، تو اب ظاہر کی بات ظاہر حدیث میں لکھا ہے، دیکھیں فلاں امام نے لکھا ہے کہ جب تک ظاہر حدیث پر عمل کرنا ممکن ہو، مجازی معنی مراد لینا حرام ہے، تو یہاں پر بھی وہ قاعدے کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور پیش نظر رکھیں اور اس کو یہاں پر جاری فرمائیں۔ فکاتبہ صیغہ واحد کا ہوا ضمیر فاعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ هذا ما قاد عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها۔ یہ ساری عربی کی عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی۔ اب یہ بخاری کی اس روایت سے ظاہر عبارت سے استدلال میں نے نہیں کیا، حضور کے لکھنے پر علامہ آلوسی نے کیا ہے، علامہ ابوالولید الباجی مالکی نے کیا ہے، اور آگے امام نووی نے کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بخاری کی حدیث بتاتی ہے، علامہ آلوسی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، وَيَشْهَدُ لِلْكِتَابَةِ أَحَادِيثٌ فِي صحیح البخاری، کہتے ہیں بخاری کے اندر کئی حدیثیں ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں، ان میں سے ایک یہ روایت جو میں نے آپ کو مکمل سنا دی، مفتی صاحب جو کہتے ہیں اجماع امت ہے، حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، وہ ائمہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور کو پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا، امام ابو ذر عبد بن احمد الحروی، امام ابو فتح نیشاپوری، علامہ ابوالولید الباجی المالکی، امام سمنانی، ابن منیہ اور بہت سارے علماء جو تھے انہوں نے اس بات کے قائل تھے کہ حضور علیہ السلام پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے۔ اور اس کے اندر علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا ایک رسالہ ہے پڑھا لکھا امی، اس کے اندر انہوں نے اس سے بھی زیادہ ائمہ محدثین کی لسٹ دے دی ہے کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان میں امام ابن جوزی جیسے محدثین کا نام ہے۔ اور آگے کہتے ہیں امام سمنانی نے تو اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہے کہ حضور پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے۔ اب اجماع امت کون سا ہو گیا اس کے اوپر کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور آگے یہ جو بات علامہ آلوسی نے لکھی ہے یہ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذابی نے بھی لکھی ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا۔ میں دونوں عبارتیں میرے سامنے ہیں، تذکرۃ الحفاظ کی بھی ہے علامہ آلوسی کی بھی ہے، میں دونوں کو ملا کے سنا دیتا ہوں۔ لما تکلم ابو الولید، تذکرۃ الفاظ کی عبارت، لما تکلم ابو الولید فی حدیث الکتابۃ یوم الحدیبیہ الذی فی البخاری قال بظاہر لفظہ فانکر علیہ الفقیہ ابو بکر بن صائغ وکفرہ۔ سبحان اللہ۔ امام ابو الولید الباجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث بخاری کی میں نے ابھی آپ کو سنائی، حدیث نمبر 2699،
اس حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی. انہوں نے فرمایا، علامہ ابوالولید المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث بتاتی ہے حضور کو لکھنا آتا تھا. فقی ابو بکر ابن سائغ نے کہا کہ یہ کیا کہتا ہے، حضور کو لکھنا آتا تھا. وقف انہوں نے امام ابوالولید پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لکھنا آتا ہے، یہ کہتا ہے حضور کو لکھنا آتا تھا. اچھا جی. وصب علی المنابر، ممبروں پر تنقید ہوئی علامہ ابوالولید الباجی مالکی پر. پھر ایک مجلس کا اہتمام ہوا. فَأَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى مُدَّعَاهُ، علامہ ابوالولید نے اپنے دعوے پر دلیلیں دی اور انہوں نے علماء کی طرف لکھا کہ یہ میرے دلائل ہیں. تو بعض نے جواب دیا اور بعض علماء اس کے قائل ہو گئے کہ ہاں یہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے. اور علامہ ابوالولید المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت امی ہونا، حضور علیہ السلام کی صفت، یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ ان کو لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو. کیوں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً پڑھنا لکھنا نہ آنا یہ بھی معجزہ تھا کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پر حضور بتا رہے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں. اور بعد میں بغیر کسی سے سیکھے پڑھنا لکھنا آ جانا یہ بھی حضور کا معجزہ تھا. یہ علامہ ابوالولید المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی. علامہ ذہبی اور امام علامہ آلوسی نے اس کو بیان کیا بڑے انداز میں. قاضی یاد مالکی بھی اس بات کے قائل تھے، حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے. امام نووی قائل تھے، حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے. علامہ آلوسی قائل ہیں حضور پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. اللہ اکبر. آگے علامہ آلوسی کہتے ہیں بہرحال ہر گروہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں. آگے کمال کی بات کرتے ہیں علامہ آلوسی سبحان اللہ، کہتے ہیں لیکن ورائیت فی بعض الکتب، میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے، ولا ادری الان ای کتاب ہوا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی. میرے ذہن میں ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہیں پر نام نہیں یاد. وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھے ہوئے مکتوب کو پڑھا نہیں کرتے تھے، لیکن حضور جب کسی مکتوب لکھی چیز کو دیکھتے، حضور علیہ السلام کو اس تمام مکتوب کے حروف میں جو ہوتا ایک نظر دیکھنے سے مصطفیٰ کو سارا خط سمجھ آ جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی جس طرح ہمیں، اب میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی، میں جتنی باتیں اوپر سے ایک ایک لفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں بات سمجھانے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے پورے صفحے کو پڑھنے کا محتاج ہوں. علامہ آلوسی کہتے ہیں تم کہتے ہو مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، حضور کے پڑھنے کا عالم یہ تھا ایک نظر جس صفحے کی طرف پڑ جاتی، جس خط کی طرف پڑ جاتی، جس مکتوب کی طرف پڑ جاتی، جو اس میں لکھا ہوتا مصطفیٰ ایک نظر پڑھنے سے سارا سمجھ آیا کرتے تھے. حضور کو ایک ایک لفظ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حرف بحرف اس کی خبر دیتے اگر کسی بات کی، وہ ویسے ہی ہوتا کیونکہ حضور کو پتہ ہوتا تھا. اور اس کی ایک مثال، واہ، علامہ آلوسی کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے، دستی کے گوشت نے اگر حضور کو بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، دستی کا گوشت مصطفیٰ کو بتا سکتا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، تو ایک صفحہ حضور کو کیوں نہیں بتا سکتا کہ میرے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کمال کی دلیل علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دی جو عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ میں ہے. تم کہتے حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، کہتے ہیں وہ نبی جس کے آگے دستی کا گوشت، مردہ گوشت، ایک بکرے کو ذبح کر کے ہنڈیا میں پکا کر حضور کے آگے رکھا ہو اور گوشت بتا دے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ایک کتاب حضور کو نہیں بتا سکتی کہ آقا میرے اندر کیا لکھا ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں حضور ایک نظر دیکھ کر سارا سمجھ جاتے. آگے علامہ آلوسی کہتے ہیں وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقْبَلُ بِدُونِ خَبْرٍ صَحِيحٍ. کہتے ہیں ہاں تو بات جانتا ہے اے بندے، جب تو یہ بات بیان کرے گا لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہے. میں کامیاب نہیں ہو سکا، مجھے حوالہ نہیں مل سکا،
پر میرا آلوسی کا عشق یہی کہتا ہے کہ میرے نبی کو پڑھنا بھی آتا تھا، میرے نبی کو لکھنا بھی آتا تھا، دلیلیں میں نے دے دی ہیں، پر آخری بات کی مجھے حوالہ نہیں مل سکا۔ حوالہ نہ بھی ملے، بات مصطفیٰ کی عظمت میں ہے، میں اپنی تفسیر میں لکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ علوسی علیہ الرحمہ ان کی عبارت تھی، ایک انتہائی محبت والے انداز میں جو انہوں نے بیان فرمائی۔